باب فی وقت الاحرام، احرام کا جو وقت ہے کہ احرام کب باندھنا چاہیے، تو اس کو یہاں پہ بیان کر رہے ہیں۔ ایک وقت بمعنی میقات مکانی ہے جس کا ذکر پیچھے گزر گیا ہے، اور یہ وقت سے مراد زمانہ ہے کہ احرام کا زمانہ جو ہے وہ کون سا زمانہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سے احرام باندھا ہے، اس حوالے سے روایات میں اختلاف ہے، اور خود صحابہ کرام کا بھی باہم اختلاف تھا۔ تو ویسے تو احرام باندھنے کے لیے احناف اور حنابلہ کے ہاں یہ طریقہ ہے کہ بندہ 2 رکعتیں پڑھے احرام باندھ کر، اور احناف کے ہاں کپڑا بھی اپنے سر پہ رکھے احرام کا کچھ حصہ، نماز پڑھ کے پھر اس کے بعد تلبیہ پڑھے، اب گویا کہ وہ احرام میں داخل ہو جائے گا۔ اور شوافی کے ہاں یہ ہے کہ جب سواری پہ بیٹھ جائے تو اس کے بعد اس کا احرام شروع ہوگا، احرام کے حدود میں تب داخل ہوگا جب وہ سواری پہ بیٹھ کے تلبیہ پڑے گا۔ تو گویا کہ ان کے ہاں احرام کی ابتدا سواری سے ہے، اور ہمارے ہاں نماز کے بعد سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حج تھا وہ کون سا حج تھا، کہ اس کا ذکر آ رہا ہے تفصیلی، کہ وہ قران تھا یا تمتع تھا یا افراد تھا۔ تو بہرحال آپ مختلف مواقع پہ مختلف تلبیہ پڑھتے رہے ہیں، کبھی لبیک بحج و عمرۃ، کبھی لبیک بحج اور کبھی لبیک بعمرہ۔ تو اس مناسبت سے آپ کے احرام کے وقت کے اندر بھی کیا ہو گیا، اختلاف ہو گیا۔ یہاں پہ بھی یہی آ رہا ہے، ترجمہ دیکھیے حدیث کا۔ سید ابن جبیر کہتے ہیں رحمہ اللہ، میں نے عبداللہ ابن عباس سے کہا، اے ابو العباس، مجھے تعجب ہے، نبی علیہ السلام کے صحابہ نبی علیہ السلام کے احرام کے والے سے اختلاف کر رہے ہیں، حین اوجبہ، کہ آپ نے کب احرام باندھا۔ فقال، حضرت ابن عباس نے کہا، انی لعالم الناس بذالک، میں لوگوں میں سب سے زیادہ اس کو جانتا ہوں۔ انما کانت من رسول اللہ، نبی علیہ السلام کا تو ایک ہی حج تھا۔ فمنہا، ہناک اختلاف، اس وجہ سے صحابہ اختلاف کر گئے ہیں۔ نبی علیہ السلام نکلے حج کی نیت سے، فلما صلی، جب انہوں نے نماز پڑھی اپنی مسجد ذوالحلیفہ میں 2 رکعتیں، اوجب فی مجلسی ہی، احناف کی دلیل ہے کہ اپنی مجلس میں نماز کی جگہ میں آپ نے احرام کو لازم کر لیا۔ فاحل بالحج، پس انہوں نے احرام باندھا تلبیہ کا، حج کا۔ جب فارغ ہوئے 2 رکعتوں سے، چند لوگوں نے یہ بات سنی، فحفظتہ عنہ، میں نے بھی اس کو آپ سے یاد کر لیا۔ پھر آپ سوار ہوئے، فلما استقلت بہ ناقۃ، جب آپ نے ناقہ نے آپ کو اٹھایا، احل، پھر آپ نے تلبیہ پڑھا۔ وادرک ذلک منہ اقوام، اور چند لوگوں نے اس کو محفوظ کیا، تو انہوں نے سمجھا کہ شاید آپ نے احرام کی ابتدا اب کی ہے۔ وذالک، اور اس وجہ سے کہ لوگ یاتون ارسالا، وہ گروہ در گروہ آ رہے تھے جیسے جس کو پتہ چلتا تھا۔ فسمعوہ، پس وہ اس کو سنتے ہی، نستقلت، انہوں نے اس کو سنا جب آپ کی ناقہ نے آپ کو اٹھایا، یحلو، اور آپ تلبیہ پڑھ رہے تھے۔ فقال، انہوں نے گمان کیا، انما احل، کہ آپ نے تکبیر احرام کی تکبیر کہی ہے جب کہ آپ اونٹنی پہ بلند ہو گئے۔ ثم مضى رسول اللہ، پھر جب نبی علیہ السلام چلے، فلما علا، جب آپ بلند ہوتے بیدا پہاڑی پر، تو اس وقت بھی آپ نے احلال کیا، یعنی تلبیہ پڑھا۔ وادرکا ذالک منہ اقوام، اور چند لوگوں نے یہ بھی جانا، تو انہوں نے کہا کہ انما احل، آپ نے تو تلبیہ پڑھا جب آپ شرف البیدا، بیدا جگہ کا نام ہے، جنگل وادی، ادھر آ کے آپ نے تلبیہ پڑھا ہے۔ وَأَيْمُ اللَّهِ، اللہ کی قسم، لقد اوجبا، انہوں نے تو احرام کو لازم کیا تھا اپنے نماز کی جگہ میں، اور تلبیہ پڑھا تھا جب آپ ناقہ، آپ نے آپ کو اٹھایا، اور جب بیدا کے کنارے پہ آپ بلند ہوئے اس وقت بھی۔ سعید کہتے ہیں، فمن اخذ، جس نے ابن عباس کے قول کو لیا تو وہ اپنے مصلی میں ہی تلبیہ پڑھنے کا کہتا ہے جب اپنی 2 رکعتوں سے فارغ ہو جائے۔
ٹھیک ہو گیا. تو یہ احناف کی دلیل ہے, حضرت ابن عباس کا مذہب بھی ہے, اور کئی صحابہ کا مذہب یہی ہے کہ آپ نے تلبیہ اپنی نماز کی جگہ میں پڑھا تھا اور اس وقت سے آپ کیا تھے, محرم تھے. جی چلیں. تمہارا بیدا یہ ہے, متبادر یہی ہے کہ حضرت ابن عمر وہاں سے گزر رہے ہوں گے تو اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ بیدا ہے تمہارا کہ تم جھوٹ کی نسبت کر رہے ہو نبی اسلام کے اوپر اس کے بارے میں کہ یہاں آپ نے یہاں سے احرام باندھا ہے. تو کذب جو ہے وہ آمدن بھی ہوتا ہے, خطاً بھی ہوتا ہے, تو یہاں پہ خطاً مراد ہے, یعنی یہ تمہاری بات ٹھیک نہیں ہے. نبی اسلام نے تو تلبیہ نہیں پڑھا تھا مگر مسجد کے پاس سے, یعنی مسجد ذوالحلیفہ سے. جی چلے جی. عبید بن جریج انه كان لعبد الله بن عمر يا ابا عبد الرحمن رايتك تصنع اربعا لم ارى احد من اصحابك يصنعها. اے ابو عبد الرحمن, میں نے آپ کو 4 ایسے کام کرتے دیکھا ہے کہ آپ کے باقی اصحاب یہ نہیں کرتے. اب کرتے تو وہ بھی تھے, صحابہ بھی, سمجھ آ رہی, لیکن جس اہمیت کے ساتھ یہ کرتے تھے اس طرح باقی نہیں کرتے تھے. یا ان کی تخصیص با اعتبار مجموعے کے ہے کہ یہ 4 کرتے تھے, باقی کرتے تھے لیکن کچھ 2 کر لیے, 2 میں اور طریقے سے عمل کر لیے. اور یا راوی اپنے اعتبار سے سائل کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ بڑے اہتمام سے یہ 4 کام کرتے ہیں. جی جی انہوں نے کہا ابن جریج کیا ہے, تو انہوں نے آگے سے کہا رأیتو کا. جی دیکھیں پہلی جو ہے صبر ہوئے ارکان میں سے آپ 2 جو یمانی رکن ہیں ان کا آپ استلام کرتے ہیں, چونکہ 4 رکن ہے, ایک رکن حجر اسود ہے, ایک رکن یمانی ہے, ایک رکن عراقی ہے اور ایک رکن شامی ہے. تو یہ جو 2 رکن ہے جو حتیم کی طرف ہے ان کو شامیین کہہ دیا جاتا ہے تقریباً, اور دوسروں کو یمانیین کہہ دیا جاتا ہے تقریباً. تو ہوتا یہ تھا کہ حضرت ابن عمر 2 یمانی جو رکن تھے حجر اسود اور رکن یمانی, ان دونوں کو مس کرتے تھے, سمجھ آ رہی. اور بعض صحابہ ایسے تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کہ وہ 4 کو مس کرتے تھے, سمجھ آ رہی. اور کچھ ایسے بھی تھے جو صرف رکن حجر اسود کو مس کرتے تھے, باقیوں کو نہیں کرتے تھے. بات سمجھ آ رہی. تو بہرحال نبی الاسلام سے عموماً حجر اسود کے ہی استلام ثابت ہے, سمجھ آ رہی. اور گاہے آپ نے یمانی کا بھی کیا ہوگا, باقیوں کا آپ نے نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ وہ اپنی اصل جگہ میں نہیں ہے. چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مشرکین کے پاس خرچہ کم ہو گیا تو انہوں نے کہا بس ادھر تک کی رہنے دو. تو چونکہ جو رکن ستون کو کہتے ہیں تو وہ اپنے ستونوں پہ نہیں ہے, سمجھ آ رہی, وہ جگہ, تو اس لحاظ سے اس کا استلام نہیں کیا جاتا. حضرت امیر معاویہ کہتے تھے لم یکن فی البیت شیء مہجور, کہ بیت اللہ کی کوئی بھی چیز قابل ترک نہیں. لیکن امام شافعی کہتے رحمہ اللہ کہ قابل ترک تو نہیں ہے لیکن سنت بھی تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, نعال سبتیہ وہ جوتے جو کہ بال اکھڑے ہوئے ہوں, جلائے ہوئے, خالص جو ہے نا چمڑے کے بنائے ہوئے, مطلب ان کے اوپر بال نہ ہوں, جلائے ہوئے. جی زردی آپ استعمال کرتے ہیں کپڑوں پہ یا بالوں پہ, دونوں مراد ہو سکتے ہیں. جی میں نے آپ کو دیکھا جب آپ مکہ میں ہوتے ہیں لوگ احرام باندھ لیتے ہیں, جب وہ چاند دیکھتے ہیں اور آپ نہیں باندھتے, تلبیہ نہیں کہتے یہاں تک کہ ترویہ کا دن آ جائے 8ویں ذی الحجہ. جی دونوں کا کرتے تھے, اس لیے میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں. جی جس میں بال نہ ہوتے تھے. جی ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو. ٹھیک ہو گیا. تو زردی اس کے ساتھ وہ زرد کپڑے ہوں تب بھی ٹھیک ہے زردی کا استعمال, اور بالوں کے ساتھ وہ تو ساتھ مکس کر کے لگاتے ہوں گے.
جی کسی چیز کے ساتھ. جی وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل حتى تنبع عيسى في راحلته. اب احلال کے والے سے انہوں نے کہا اب نبی علیہ السلام نے تو 8 ذی الحجہ کو سواری پہ نہیں سوار ہوئے، آپ تو بہت پہلے سوار ہو چکے ہیں، تو اس لیے اب وہ موافقت تو پوری نہیں تھی کیونکہ آپ نے تو ذوالحلیفہ سے تلبیہ کہا ہوا ہے. تو اس لحاظ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ احلال جو ہے تلبیہ کہنا، تو میں نے نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھا کہ آپ تلبیہ کہتے تو یہاں تک کہ تم باعث بھی آپ کی راحلہ آپ کو اٹھاتی، یعنی سوار ہو جاتے، تو میں بھی 8 کو سوار ہوتا ہوں، تو اس لحاظ سے میں پھر کیا کرتا ہوں 8 کو تلبیہ پڑھتا ہوں. جی چلیں. وفي قال حدثنا محمد بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج عن محمد بن منكدر عن انس رضي الله عنه صلی اللہ علیہ وسلم الله عليه وسلم ظهر بالمدينه مدینہ میں 4 رکھتے، عصر کی ذوالحلیفہ میں 2 رکھتے. ثم بات بذل الحلیفہ حتى اصبح فلما ركب راحلته وصلت به اهله. جب صبح کی تو اونٹنی پہ سوار ہوئے اور برابر ہو گئے تو آپ نے تلبیہ پڑھا. تو وہ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ آپ ذوالحلیفہ آ گئے تھے، رات گزاری، زور اثر مغرب عشاء فجر پڑھ کے پھر زور پڑھ کے ٹھیک ہو گیا آپ جہاں سے روانہ ہوئے، تو وہاں بھی اس کا ذکر ہے. جی چلیں. وفي قال حدثنا تو اثر آپ نے پڑھی تھی ذوالحلیفہ میں، اثر سے اگلی زور پڑھ کے 5 نمازیں پھر آپ گئے تھے. جی وفي قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا قال حدثنا اشعث بن الحسن عن انس بن مالك رضي الله عنه صلی اللہ علیہ وسلم. صلى الظهر ثم ركب راحلته فلما علا على جبل البيداء هلا. زور پڑی پھر اپنی راحلہ پہ سوار ہوئے، جب بیدا پہاڑ پہ بلند ہوئے تو احلہ، اب آپ نے کیا کہی تکبیر کہی. ٹھیک ہو گیا. وہی جنہوں نے یہ سمجھا کہ آپ نے بیدا پہ پڑھی ہے تو انہوں نے یہ نقل کر دی ہے. جی چلیں. وفي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وكنيان بن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت محمد بن اسحاق يحدثنا بالسناد عائشه بنت سعد بن ابي وقاص قالت قال سعد بن النبي صلی اللہ علیہ وسلم. نبي الله صلى الله عليه وسلم اذا اخذ طريق القرع اهل اذا استقلت به راحله واذا اخذ طريق احد اهل اذا اشرف على جبل. نبی علیہ السلام جب فرا کے رستے پہ جاتے تو آپ اس وقت تلبیہ پڑھتے جب آپ کی راحلہ آپ کو بلند کر لیتی، اٹھا لیتی، اور جب احد کے رستے میں جاتے تو احل ذا اشرفا، تو بیدا پہاڑ پہ جب آپ بلند ہوتے تو اس وقت جا کے آپ کیا پڑھتے تلبیہ پڑھتے. تو ویسے نبی علیہ السلام نے تو حج ایک ہی کیا ہے، لیکن جو آپ نے عمرے کیے ہیں سمجھ آ رہی، ظاہری بات ہے عمرۃ الحدیبیہ کی آپ نے، وہ واپس آ گئے، عمرۃ القضاء میں آپ گئے ہیں. ٹھیک ہو گیا. پھر جیرانہ کا عمرہ تو خیر سفر سے ہی آگے تھا، وہ تو اس میں نہیں ہے. پھر آپ حج کے لیے گئے، سمجھ آ رہی. ٹوٹل آپ نے کتنے عمرے کیے ہیں، کتنے حج کیے ہیں، تو اس کا ذکر آگے بھی آئے گا. سمجھ آ رہی. تو حج تو آپ نے ایک ہی کیا ہے، باقی اس سے پہلے آپ نے کتنے حج کیے ہیں یہ مسئلہ پہلے گزر چکا ہے. سمجھ آ رہی کہ کوئی کہتا ہے 3 کیے، کوئی کہتا ہے 4 کیے ہجرت سے پہلے، اور کوئی کہتا ہے کہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے آپ نے کیوں حج. ٹھیک ہو گیا. تو یہ تو ہجرت سے پہلے کی بات تھی، اور ہجرت کے بعد آپ نے کتنے عمرے کیے ہیں اس کی اختلاف بھی آگے آ رہا ہے. سمجھ آ رہی. مدینہ سے جو رستے نکلتے تھے وہ 4 رستے نکلتے ہیں. ایک طریق فرا ہے، ایک طریق غائر ہے، ایک طریق سلطانی ہے، اور ایک طریق شرقی ہے. تو 4 رستے علماء نے لکھے ہیں کہ 4 رستے نکلتے تھے. یہاں پہ طریق احد کا بھی ذکر ہے. سمجھ آ رہی. اور احد جو ہے وہ شمال میں ہے، جنوب میں مکہ ہے اور شمال میں کیا ہے احد ہے. ٹھیک ہو گیا. اب جب آپ احد کی طرف جاتے تو اب یہ بات ہے کہ جب آپ نے احد کیوں جانا ہے، آپ نے تو ادھر جانا ہے، تو آپ ادھر کیسے چلے گئے. سمجھ آ رہی. تو اس کا پھر یہ کہا گیا، اور پھر مزید یہ ہے کہ احد جو تھا وہ تو رستے میں ہے ہی نہیں. 4 رستے ان میں تو طریق احد کا ذکر ہی نہیں. طریق فری ہے، غائر ہے، شرقی اور سلطانی ہے. تو اس کا جواب یہ دیا ہے زکریا رحمہ اللہ نے کہ یہ جو طریق احد ہے ممکن ہے یہی طریق شرقی ہو، کیونکہ یہ شمال مشرق میں ہے. احد جو ہے نا مدینہ سے شمال مشرق میں ہے. سمجھ آ رہی ہے. یعنی یہ جنوب ہو گیا نا، یہ ہو گیا شمال، اور یہ ہو گیا مشرق. تو احد اس طرف ہے، اس کونے میں ہے.
تو شمال مشرق میں ہے، ٹھیک ہو گیا. تو یہی جو رستہ شرقی ہے ممکن ہے یہ طریقے احد ہو، تو اس لحاظ سے یہ نہیں اشکال ہوگا کہ یہ احد جو ہے یہ تو رستہ وہاں پہ ہے ہی نہیں ہے. بہرحال باقی نکلنے کے رستے ہوتے ہیں مختلف طریقوں سے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے بندہ ایک طرف سے نکل کے پھر دوسری طرف آ جاتا ہے، تو یہ اس قبیلے سے ہوگا. طریقے غائر کے بارے میں کہتے ہیں یہ طریقے ہجرت ہے. پہلے کافی عرصہ یہ رستہ نہیں بنا ہوا تھا، آج کل وہ رستہ بنا ہوا ہے. جی چلے جی. باب اشتراط فی الحج کے حوالے سے توجہ کریں، اہم مسئلہ ہے. احصار کا مسئلہ بھی اس سے متعلق آگے وہ بھی آئے گا. احصار آپ سمجھتے ہو دشمن کے ذریعے تو بالاتفاق اس کا تحقق ہے، لیکن مرض وغیرہ سے بھی احصار ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو حنفیہ کے ہاں ہو سکتا ہے، اور جمہور کے ہاں احصار صرف دشمن کے ساتھ ہے، مرض کے ساتھ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا، مرض وغیرہ کے ساتھ نہیں. اچھا، اب جب احصار کسی اور طریقے سے ہے ہی نہیں، تو ایک بندہ اگر مؤثر ہو جائے، مثلا رکاوٹ آ جائے، تو کیا کرے؟ تو اب چونکہ ان کا احصار تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کسی اور طریقے سے. احصار کا حکم تو پتہ ہے نا، بندہ عادی بیچتا ہے، ادھر سے ذبح ہوتی ہے، پھر احرام کھولتا ہے. اب دشمن وغیرہ سے ہو جائے تو اس وقت یہ حکم لاگو نہیں، تو پھر کیا کرے؟ تو اس سلسلے کے اندر پھر جمہور کہتے ہیں کہ وہ اشتراط فی الحج کرے. مالکیہ کہتے ہیں کہ اگر غیر دشمن سے احصار ہوا نا، پھر تو ایک ہی صورت ہے کہ وہ جائے گا حج کے لیے. آج نہیں، 2 مہینے 2 سال جس طرح ہو سکے وہ حج کرے گا، پھر کھلے گا، احرام کھلے گا، وگرنہ کھول سکتا نہیں ہے. احناف کے ہاں تو مسئلہ آسان ہے، جیسے احصار دشمن سے ہوتا ہے غیر دشمن سے بھی ہو سکتا ہے. جب وہ نہیں جا سکتا تو عادی بھیجے، بات ختم ہو جائے گی. اب جو لوگ کہتے ہیں احصار غیر ادوب سے ہے ہی نہیں، اب ان کے اس مسلک پر اشکال تھا. اب وہ بندہ کیا کرے؟ وہ کہتے ہیں وہ 2 کام کرے. ایک کام تو یہ کرے کہ وہ اشتراط فی الحج کرے، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اشتراط فی الحج کرے، یعنی حج میں شرط لگائے احرام باندھتے ہوئے، اور کیا کہ محلی من الارض حیث حبستنی، اے اللہ میں وہاں احرام کھول دوں گا جہاں تو نے مجھے روک لیا. تو جب وہ یہ شرط لگائے گا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہتے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو وہ جب چاہے گا احرام کھول لے گا، دوسرے نمبر پہ جو دم بھیجنا پڑتا ہے اس کو، وہ دم بھی بھیجنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے. تو 2 فائدے ان کے حاصل ہو گئے. سمجھ آ رہی؟ اب ہم جواب یہ دیتے ہیں، توجہ کریں، یہاں پہ حدیث بظاہر یہ استدلال ہے جمہور کا، مصنف بھی اسی کی تائید میں باب قائم کر رہے ہیں کہ اشتراط فی الحج جائز ہے، اور اس کا فائدہ ہوگا کہ بندہ وہاں پر احرام کیا کر دے گا؟ کھول دے گا. یہاں پہ جو روایت آ رہی ہے زبا بنت زبیر کی، سمجھ آ رہی؟ تو ہماری طرف سے اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یا تو یہ اس صحابیہ کی تخصیص ہے اشتراط کے حوالے سے، اور پھر عدم دم وجوب کے حوالے سے، اور یا پھر یہ ہے، توجہ کریں، یا پھر یہ ہے کہ احرام کے کھلنے کے حوالے سے تو یہ کیا کہتے ہیں اس کو، احرام کا جو کھلنا ہے، یعنی یہاں پہ ہم ان کو جو ایک تو یہ ہو گیا کہ ان کی تخصیص ہو گئی ہے کس بات میں، کہ وہ دم بھی واجب نہیں اور احرام بھی کھول سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا. دوسرا ہم جواب یہ دیتے ہیں کہ اس کے اوپر دم لازم ہوگا، پھر کھلنا ہے. ایک ہے احرام کھولنا وجوب دم کے ساتھ، اور ایک ہے بغیر وجوب دم کے. اگر وجوب دم کے ساتھ ہے تو پھر تو ہمارا اختلاف ہی نہیں آپ سے. دم آپ بھی کہتے ہو واجب ہے، ہم بھی کہتے ہیں دم واجب، پھر تو بات ہی ختم. اور اگر آپ کہتے ہو دم واجب نہیں تو پھر اس صحابیہ کی تخصیص ہے. اس صحابیہ کی کیا ہے؟ تخصیص ہے. اور اگر آپ کہتے ہو کہ دم واجب ہے تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ دم واجب ہے، تو پھر احرام کھول لے گی. اب پھر اشکال ہے کہ اگر دم واجب ہے اور ہمارا ان سے اختلاف ہی کوئی نہیں، تو پھر شرط کا کیا مطلب ہے؟ اس صحابی نے کہا تھا نا میں شرط لگا لوں، آپ نے کہا لگا لے، تو شرط کا کیا فائدہ؟ ہم کہتے ہیں یہ اس کی تطیب قلب کے لیے ہے، کیونکہ اس نے کہا تھا میں شرط لگا لوں. تو بعض عورتیں ہوتی ہیں وہ بات کو ذرا جلدی نہیں سمجھتی، تو ان کی تسلی کے لیے آپ نے ایسے کہا. یا اس نے کہا کہ میں شرط لگا لوں، تو آپ نے کہا کہ فائدہ تو اس کا ہوگا نہیں،
شرط کا، لیکن یہ کہہ رہی ہے تو آپ نے کہا ٹھیک ہے لگا لیں، مال ایک ہی ہے، الفاظ کا اختلاف ہے، مال کیا ہے ایک ہی ہے۔ دیکھیں ذرا اشتراط فی الحج جی۔ وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عباد بن العوام عن هلال بن حباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان زباعة بنت الزبير بن عقيل التيمي اتت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقالت يا رسول الله اريد الحج اشتری تو کیا میں شرط لگاؤں جی؟ قالت فكيف اقول قال قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الارض حيث میری حلال ہونے کی جگہ وہاں ہی ہوگی جہاں تو نے مجھے روک لیا، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ وہاں ہی حلال ہوگا، اس کا حلال وہاں پر ہی ہوگا، باقی یہ کہ دم تو اپنی جگہ پہ ہے، سمجھ آ رہی؟ جب محصر بالعدو کے لیے دم ہے تو اس کے لیے بھی جس نے شرط لگائی ہے تو دم ہوگا جی۔ چلے باب في فرض الحج، توجہ کریں، باب فی افراد الحج۔ حج کی آپ کو پتہ ہے 3 قسمیں ہیں، ایک حج افراد ہے، ایک حج تمتع ہے اور ایک حج قران ہے۔ تعریف بھی آپ کو آتی ہے، ضرورت نہیں ہے۔ حج افراد وہ ہوتا ہے کہ صرف بندہ حج کرے، تمتع وہ ہوتا ہے کہ بندہ حج بھی کرے عمرہ بھی کرے، پھر اس کے اندر وہ سائق الحدی ہوتا ہے اور نہیں بھی ہوتا، اگر حدی ساتھ لے کے گیا تو پھر درمیان میں احرام نہیں کھولتا، اور اگر نہیں لے کے گیا تو پھر احرام کھول دے گا۔ قران جو ہے اس کا مطلب بھی جمع بین الحج والعمرہ ہے قران میں، ٹھیک ہو گیا۔ اور لیکن قران کے اندر درمیان کے اندر احرام نہیں کھولنا، ادھر ایک ہی صورت ہے کہ درمیان میں احرام نہیں کھولنا، ٹھیک ہو گیا۔ اور پھر قران کے اندر پھر 2 قسمیں ہیں، ایک ہے فسخ الحج الی العمرہ، ایک ہے فسخ العمرہ الی الحج، سمجھ آ رہی؟ قران کا دیکھیں، قران کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی نے نیت کی حج کی، بعد میں وہ نیت کرتا ہے کہ یار میں جا تو رہا ہوں چلو عمرہ بھی ساتھ کر لوں گا، تو اب پہلے حج کی نیت کر کے پھر اس احرام کو عمرہ کی طرف لانا، یہ ہے فسخ الحج الی العمرہ۔ اور دوسرا کیا ہے کہ پہلے اس نے نیت کس کی تھی کہ میں صرف کیا کر رہا ہوں عمرہ کرنے جا رہا ہوں، پھر اس نے کہا کہ عمرہ تو ویسے جا رہا ہوں چلو حج کے دن بھی آ رہی ہے میں حج بھی کر لوں گا، تو یہ کیا ہو جائے گا فسخ العمرۃ الی الحج۔ تو فسخ العمرۃ الی الحج میں تو کوئی جھگڑا نہیں، یہ بہتر طریقہ ہے کیونکہ ادنا سے کس کی طرف جانا ہے اعلیٰ کی طرف، لیکن فسخ الحج علی العمرہ کہہ لیں تو اس میں اختلاف ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ یہ بالکراہت صحیح ہے، بالکراہت صحیح ہے، اور شوافی کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہی نہیں ہے، یہ ٹھیک ہی نہیں ہے۔ آ رہی بات سمجھ آپ کو؟ یہ ہے قران۔ ایک چوتھی قسم ہے حج کی، امام بخاری نے بھی اس کے اوپر باب باندھا ہے، آپ خیر سے پڑھ بھی آئے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ اور چوتھی صورت ہے فسخ الحج الی العمرہ، سمجھ آ رہی؟ فسخ الحج الی العمرہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی جا رہا ہے کس کے لیے؟ حج کے لیے، وہ اپنے حج کو بدل دیتا ہے عمرے کے اندر، اور درمیان میں عمرہ احرام بھی کھول دیتا ہے، درمیان میں احرام بھی کھول دیتا ہے، یہ فسخ الحج الی العمرہ ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ اس کے قائل ہیں، جمہور اس کے قائل نہیں ہے بلکہ اس کے نسخ کے قائل ہیں۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ سے جو یہ ثابت ہے، اور آپ نے خود ان کو کہا کہ عمرہ کھولو، یہ احرام کھولو، تو اصل میں وہ ایک رسم باطل کی تردید مقصود تھی کہ لوگوں میں یہ مشہور تھا کہ حج کے دنوں میں عمرہ ہوتا نہیں ہے۔ آج کل بھی بعض جگہوں میں لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ یہ تو حج کے دن آگے عمرہ نہیں کرنا، تو آپ نے اس تردید کو ختم کروایا کہ نہیں، اس باطل کو رسم کو کہ حج کر عمرہ کر لو پھر اس کو کھول دو احرام، یعنی پھر اس کے بعد حج کرو، تو حج کے دنوں میں عمرہ بھی ہو سکتا ہے۔ آئی کوئی گل بات سمجھ؟ اگلا مسئلہ سمجھے کہ افضل کون سا ہے، تو ہمارے یہاں کون سا افضل ہے؟ ہم تھوڑا تو آنو چلائیے نا، ناز پڑھ جائے ہو۔ سب سے افضل کون سا ہے؟ ہمارے ہاں قران ہے، اور پھر کون سا ہے؟ تمتع، اور پھر کیا ہے؟ افراد ہے۔ شوافی کے ہاں اس کا عکس ہے، ان کے ہاں سب سے پہلے حج نہیں، ان کے ہاں سب سے پہلے افراد، پھر ان کے ہاں تمتع، اور پھر ان کے ہاں قران۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ جب مستقل حج کرے گا تو اس کی اہمیت زیادہ ہے تو ثواب زیادہ ہوگا،
اور ہمارے یہاں یہ ہے کہ جب دونوں اکٹھے کرے گا تو مشقت زیادہ ہے، تو اس لحاظ سے ثواب زیادہ ہے. ٹھیک ہو گیا. باقی اصل مدار اختلاف کا وہ حدیث ہے کہ آپ کا آج جو ہے وہ کس قسم کا تھا، اس کے اوپر میں بات کر رہا ہوں. پہلے مذاہب بتا دو. تو یہ دو مذہب ہو گئے. مالکیہ کا مذہب شوافی کے مطابق ہے ابتدان کہ سب سے افضل افراد ہے، پھر وہ کہتے ہیں قران ہے، سب سے پہلے افراد اور پھر قران اور پھر تمتع. پھر حنابلہ کا مذہب یہ ہے کہ سب سے پہلے تمتع، پھر اس کے بعد افراد اور پھر اس کے بعد قران. تو تمتع ہے اور پھر اس کے بعد افراد ہے اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ قران ہے. تو ہمارے ہاں قران، تمتع، افراد. شوافی کے افراد، تمتع، قران. مالکیہ کے ہاں افراد اور پھر قران اور پھر تمتع. ٹھیک ہو گیا. اور حنابلہ کے ہاں پہلے تمتع، پھر اس کے بعد افراد اور پھر قران. مدار جو ہے مذاہب کے اختلاف کا وہ خود نبی علیہ السلام کا حج ہے کہ آپ کا حج کون سا تھا. چونکہ روایات میں ہر قسم کی تائید ہے، افراد کا بھی ہے، تمتع کا بھی ہے، قران کا بھی ہے. تو یہاں پہ جمع کی صورت بھی اختیار کی گئی ہے، ترجیح کی صورت بھی اختیار کی گئی ہے. سمجھ آ رہی؟ اب نبی علیہ السلام کا حج کیا تھا؟ توجہ کرے. حج کون سا؟ اس میں مختلف اقوال ہے. ایک قول تو یہ ہے کہ آپ صرف مفرد تھے، لیکن یہ قول ٹھیک نہیں ہے. اس کی وجہ یہی ہے نا کہ آپ نے تو عمرہ بھی کیا ہے، آپ نے عمرہ بھی کیا ہے. تو جو ہے دوسرا قول یہ تھا کہ آپ کیا ہیں؟ متمتع تھے، لیکن درمیان میں آپ نے اپنا احرام کھول دیا تھا. یہ قول بھی ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے تو کہا ہے، آگے آ رہا ہے روایت کے اندر، کہ اگر جو چیز مجھے بعد میں پتہ چلنی تھی وہ اب پتہ چلی ہے پہلے پتہ چل جاتی تو لما سقط الہدیہ، میں حدیثات لے کے نہ آتا، مطلب احرام میں کھول دیتا، لیکن آپ نے احرام کھولا نہیں. تو یہ دو قول ٹھیک نہیں ہے. توجہ کریں آگے. تیسرا قول یہ ہے کہ آپ قارن تھے مطلقاً. ابن قیم نے اسی کو ترجیح دی ہے. 12 سے زائد صحابہ سے مروی ہے کہ آپ قارن تھے. احناف کا بھی یہی مذہب ہے، شروع سے آخر تک آپ کیا تھے؟ قارن تھے، آپ قران کر رہے تھے. ٹھیک ہو گیا. چوتھا قول یہ ہے کہ آپ ابتدان مفرد تھے، پھر آپ قارن بن گئے. پانچواں قول یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ابتدان متمتع تھے اور پھر آپ کیا بن گئے؟ قارن بن گئے. تو جو ہے آپ کیا تھے؟ آپ ابتدان متمتع تھے، بعد میں آپ کیا بن گئے؟ قارن. ابتدان متمتع بعد میں قارن، یا ابتدان مفرد اور بعد میں قارن، یا شروع سے ہی قارن. تو 3 قول قران کے والے سے ہیں. سمجھ آ رہی؟ اور 2 قول تمتع کے والے سے ہیں کہ متمتع تھے لیکن درمیان میں احرام کھول دیا. دوسرا قول یہ تھا کہ آپ نیرے متمتع تھے ابتدا تا آخر. اور ایک شروع والا قول ہے کہ آپ صرف کیا تھے؟ مفرد بالحج تھے. تو کل 6 قول ہو گئے ہیں. راجح جو قول ہے ہمارے ہاں وہی ہے جی آپ ابتدا تا آخر قارن تھے، اور یا یہ ہے کہ ابتدان مفرد تھے اور لوگوں کے مذاہب میں، پھر آپ قارن بن گئے، اور یا پھر آپ کیا تھے؟ ابتدان متمتع تھے پھر قارن بن گئے. سمجھ آ گئی؟ اب توجہ کریں، جو روایات کا آپس کے اندر اختلاف ہے اس کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے کہ اب مختلف قسم کی روایات ہیں کہ آپ کا جو حج احرام تھا وہ کس نیت سے تھا. تو تطبیق یہ دی جائے گی کہ جنہوں نے مفرد کہا انہوں نے ابتدا کے اعتبار سے کہا، جنہوں نے متمتع کہا انہوں نے ابتدا کے اعتبار سے کہا، اور جنہوں نے قارن کہا انہوں نے انتہا کے اعتبار سے کہا. تو اس لیے دونوں کے اندر کیا ہو جائے گی؟ تطبیق ہو جائے گی، آپس میں کوئی تعارض نہیں ہوگا. یہ صورت ہوگی جمع کی. سمجھ آ رہی؟ بلکہ جمع کی کہہ لیں، جمع کی یہ صورت ہوگی. ایک اور طریقہ بتایا گیا ہے جمع کا، اور وہ یہ بتایا گیا ہے کہ اصل میں جو قارن ہوتا ہے اس کا تلبیہ لبیک بحجۃ و عمرۃ بھی ٹھیک ہے، صرف لبیک بحجۃ بھی ٹھیک ہے، اور لبیک بعمرۃ بھی ٹھیک ہے، چونکہ ابتدا اس نے عمرہ کرنا ہے، اور بحجۃ عمرۃ بھی ٹھیک ہے کیونکہ دونوں کرنے ہیں. صرف بحجۃ کرے تب بھی ٹھیک ہے کیونکہ اب مقصود اس کے لیے حج ہی ہے.
عمرہ بھی ساتھ ہے لیکن ان دنوں میں تو حج ہی ہے نا۔ نبی علیہ السلام نے مختلف الفاظ کہے ہیں، لبیک بحجۃ و عمرۃ، تو سننے والے نے سمجھا کہ آپ قارن ہیں۔ جہاں پہ آپ نے کہا لبیک بحجۃ، انہوں نے سمجھا مفرد ہے، لبیک بعمرۃ، اس سے پھر انہوں نے یا سمجھے متمتع سمجھا یا قارن سمجھا، جو بھی سمجھا۔ تو یہ جو آپ کا تلفظ میں فرق تھا اس سے صحابہ نے اپنا اخذ کیا ہے۔ آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ تو اس طریقے سے آپس میں کیا ہو جائے گی، تطبیق ہو جائے گی۔ جی باقی اور بات دو چار سمجھتے جائیں پھر انشاءاللہ تاکہ بات آگے آئے گی۔ نبی علیہ السلام جب حج کے لیے نکلے تو چونکہ یہ 10 ذی الحجہ کا مہینہ تھا جب آپ نکلے ہیں، تو ذی القعدہ کی 25 تاریخ کو جو دن تھا ہفتے کا، حضرت ابن قیم کہتے ہیں کہ آپ نے مدینہ چھوڑا، ٹھیک ہو گیا، مدینے سے آپ آئے ذوالحلیفہ میں، رات وہاں پہ گزاری، اور 4 ذی الحجہ کو آپ مکہ میں داخل ہوئے، 4 ذی الحجہ کو، ٹھیک ہو گیا۔ ابن حزم کی رائے یہ ہے کہ نہیں، آپ 25 ذی القعدہ کو نہیں نکلے، آپ 24 ذی القعدہ بروز جمعرات نکلے، چونکہ آپ کی عمر عادت تھی کہ آپ جمعرات کے دن سفر کرتے تھے، تو اس لحاظ سے آپ جمعرات کو نکلے۔ سمجھ آ رہی؟ کس کو نکلے؟ جمعرات کو۔ لیکن جمعرات کو اگر آپ نکلے ہیں تو پھر اس پہ تو بڑا آسان سی بات ہے، یہ زیادہ نہیں لگ رہی دل کو، اچانک ذہن میں بھی آئی یہ بات کہ اگر آپ جمعرات کو نکلے ہیں پھر تو ذوالحلیفہ میں آپ نے جمعہ پڑھایا ہوگا یا پڑھا ہوگا، حالانکہ ذوالحلیفہ میں آپ نے ظہر کی نماز پڑھی ہے۔ سمجھ آ رہی؟ ذوالحلیفہ میں نبی علیہ السلام نے ظہر پڑھی ہے، سمجھ آ رہی؟ جمعہ نہیں پڑھا، تو پھر یہی ہوگا کہ مسافر کے اوپر جمعہ نہیں، پھر یا تو پھر یہ تعویل کرنی پڑے گی، ٹھیک ہو گیا۔ بہرحال یہ ہوگا کہ آپ جمعرات کو نکلے ابن اعظم کے رائے کے مطابق، اور پھر آپ پہنچے تقریباً اتفاقی 4 ذی الحجہ کو، ٹھیک ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آ رہی ہے بیچ میں، توجہ کریں، یہ تو نبی علیہ السلام کے حوالے سے تھا کہ آپ کا حج کس قسم کے تھا۔ تو جیسے نبی علیہ السلام کے حج میں اختلاف ہے، ایسے ہی حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعنہا کے حج میں بھی اختلاف ہو گیا ہے۔ 3 ذی الحجہ کو سرح مقام جو کہ قریب ہے مکہ کے، ان کو حیض آ گیا، پریشان ہوگی بیچاری، تو آپ نے کہا پریشان نہ ہو، کوئی بات نہیں، آپ اس طرح کرو کہ یہ عمرہ ختم کر دو، چونکہ نبی علیہ السلام کی جو ازواج تھی وہ متمتعات تھی۔ آپ جب ذوالحلیفہ پہنچے نا تو آپ نے لوگوں کو اختیار دیا، بھئی صرف عمرے کا باندھو آپ کی مرضی ہے، صرف حج کا باندھو احرام آپ کی مرضی ہے، دونوں کا باندھو آپ کی مرضی ہے، اختیار ہے آپ کو۔ انہوں نے تمتع کے باندھے ہوئے تھے، متمتع آپ کو بتا دی، اس نے پہلے عمرہ کرنا ہے، پھر اگر سائق الہدی نہیں ہے تو اس نے اپنا احرام کھول دینا ہے۔ آپ نے ان کو کہا کہ آپ اس طرح کرو کہ اپنا احرام چینج کر لو، عمرہ ختم کر دو، عمرے کا احرام، آپ اس احرام میں حج کے احرام کی نیت کرو کہ میں اس احرام سے حج کروں گی، تو عمرہ چھوڑ دو، ٹھیک ہو گیا۔ اب انہوں نے عمرہ چھوڑ دیا۔ اب جب انہوں نے عمرہ چھوڑ دیا تو پھر اینڈ میں جب حج پورا ہو گیا تو مقام تنعیم سے حضرت عبد الرحمن کے ساتھ انہوں نے عمرہ کر کے دوبارہ اس کی قضا کر لی، ٹھیک ہو گیا۔ یہ حناف کی دلیل مذہب ہے اور ان کا یہ رائے ہے۔ جمہور کی رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ حناف کہتے ہیں۔ جمہور کی رائے یہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ وہ متمتع نہیں تھی، وہ قارنہ تھی، قران کر رہی تھی۔ نبی علیہ السلام کا بھی خیر وہ تو قران نہیں مانتے، لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ قارنہ تھی، اور قران کے بارے میں ان کا یہ مذہب ہے کہ قران کرنے والا بندہ وہ افعال عمرہ کو تباً کرتا ہے، اصلا نہیں کرتا، اس لیے ان کے ہاں قارن کے لیے ایک طواف ایک سعی ہے۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم اس طرح کرو، قران کرو، تو جب قران کرو گی یعنی حج کرو، حج عمرہ احرام بدل دو حج میں، اور حج کون سا کرو؟ حج قران۔ تو قران جب کرو گی تو عمرے کے افعال بیچ میں خود بخود ہوتے جائیں گے، ضمناً اصلاً کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس لحاظ سے وہ قارنہ تھی۔ اب پھر
اچھا وہ قارنہ ہو گئی، تو وہ جو انہوں نے عمرہ کیا ہے آخر میں مقام تنعیم سے، تو وہ کہتے ہیں ان کا مستقل عمرہ تھا، چونکہ عمرہ تو انہوں نے نہیں کیا تھا نا، باقی کئی لوگوں نے کیا، تو ان کے دل میں حسرت تھی کہ میں بھی کر لوں، تو آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے کر لو، یعنی مطلب مستقل نہیں کیا، ضمناً تو ہو گیا نا، مستقل نہیں کیا، تو آپ نے کہا چلو تو جمہور کیا یہ مستقل عمرہ تھا، یہ قضا نہیں تھی، اور ہمارے ہاں یہ قضا تھی۔ دونوں قسم کے الفاظ بیچ میں آ رہے ہیں، سمجھ آ رہی؟ بعض ایسے بھی ہے جس سے ہماری دلیل ہے کہ عمرہ چھوڑ دو، رفس کرو، اور ایسے بھی الفاظ ہیں کہ بھئی یہ اس عمرے کی جگہ ہے، تو پتہ چلا یہ قضا ہے، اور ان کی بھی ایسے الفاظ موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ تبن ہو گیا، کیونکہ ایک آگے روایت میں الفاظ ہیں، آپ نے کہا فقد احللتی من الحج والعمرۃ جمیعا، جب انہوں نے حج کیا نا تو آپ نے کہا آپ عمرے حج دونوں سے حلال ہو گئی ہو، تو اگر عمرہ ہوئے ہی نہیں تو پھر عمرے سے حلال ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب بھی ابھی سمجھ لیں کہ آپ نے یا تو آپ بھول گئے کہ حضرت عائشہ انہوں نے تو رفض عمرہ کیا ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک موقع پہ نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے کہا تھا اوا ما تفتی قدمنا لیلتن، اس قسم کے الفاظ ہیں، سمجھ آ رہی کہ جب سے ہم یہاں پہ آئے تو نے طواف نہیں کیا، حالانکہ وہ طواف کیسے کرتی، وہ تو عائزہ ہے، سمجھ آ رہی؟ تو مطلب آپ کے ذہن سے نکل گیا کہ ان کو تو عائزہ آیا ہوا ہے، تو اس لحاظ سے نبی علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ شاید یہ عمرہ کر چکی ہیں، یا ہمارے نزدیک احللتی کا مطلب یہ ہے، توجہ کریں کہ عمرے سے تو نکل چکی ہے رفض کی وجہ سے، اس کو تو نے چھوڑ دیا ہے، حج سے اب تو نکل گئی ہے، تو گویا کہ تو دونوں سے نکل گئی ہے، باقی رہ گئی قضا کا مسئلہ، دو الگ ثابت ہے۔ آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ اچھا جی یہ تو مسئلہ ہو گیا ٹھیک، باقی دیکھتے ہیں ساتھ ساتھ باتیں چلے گی، جی چلے جی۔ باب فی افراد الحج قال حدثنا القعنبي قال حدثنا مالك بن عبد الرحمن بن القاسم بن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افرد الحج، حج کو افرادن کیا، آپ کو بتا دیا کہ اس میں کیا تعویل ہے، سمجھ آ رہی کہ لبیک بحجۃ سے استدلال ہو گیا، سمجھ آ رہی؟ جی چلے یہ اس سے استدلال ہے، جی چلیں۔ قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو يعني بن سلمة قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب بن هشام بن عروة عن ابي عائشة رضي الله عنها قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وافينا خلال ذي الحجة فلما كان ذي الحجة قال من شاء۔ جی دیکھیں ہم نکلے ذی الحجہ کے چاند کے قریب ہونے کے قریب، وہی آپ کو بتا دیا کب نکلے، بتا دیا آپ کو اختلاف، یعنی 24 کو یا 25 کو نکلے ہیں، ہفتے کو یا بدھ کو، جمعرات کو، جی جب ذوالحلیفہ میں پہنچے آپ، جی ومن شاء يحل بعمرة فليحل، ٹھیک ہو گیا۔ قال موسى في حديث وهيب فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة، اگر میں نے ہدی نہ بھیجی ہوتی نا تو میں عمرہ کر کے حلال ہو جاتا، چونکہ آپ کو رستے میں پتہ چلا کہ لوگوں کا تو یہ گمان ہے کہ بھئی حج کے دنوں میں عمرہ ہوتا ہی نہیں، ٹھیک ہو گیا، جی چلیں۔ قال في حديث حماد بن سلمة وأما أنا فأهل بالحج جی معي الهدي میرے ساتھ ہدی ہے، فكنت في من أهل بعمرة، جی حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے عمرے کا احرام باندھ لیا، جی لما كان في بعض الطريق بعض رستے میں، جی دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أتي سبحان اللہ، قال ما يبكيك قلت وددت أني لم أكن خرجت العام قال میری اچھا تھی میں اس سال آتی نا پھر کر لیتی عمرہ، کیا فائدہ ہو اتنی دور محنت کرنے کا، جی جی یہی بات آگی، عمرہ چھوڑ دے ہماری دلیل ہے، سر کو کھول دے اور کنگھی کر لے۔ اب ناپ اشکال یہ ہے کہ اگر یہ کیا کہتے ہیں اس کو، انہوں نے ترک عمرہ کر لیا تھا، ٹھیک ہو گیا، اور یہ حج میں چلی گئی تھی، احرام ان کا نہیں کھلا، تو پھر کنگھی کرنے کا کیا مقصد ہے، سمجھ آ رہی؟ تو وم تشیتی، اور تو کیا کر لے، کنگھی کر لے۔ تو اس حوالے سے جمہور یہ کہتے ہیں، چونکہ جمہور کے ہاں تو وہ قارنہ تھی، بھی احناف کے ہاں تو مسئلہ پتہ چل رہا ہے کہ بھی اس نے کنگھی کر لینی، کیونکہ عمرہ اس نے ختم کر دیا، احرام عمرے کا ختم تو ختم ہو گیا، تو کنگھی کر لی،
گویا کہ وہ احرام سے کیا ہو چکی ہیں، نکل چکی ہیں. اور جمہور کے مذہب میں تو وہ نکلی نہیں، وہ تو قارنہ ہو گئی ہیں. تو قارنہ نے تو جب تک احرام سے نکلنا نہیں اس نے تو کچھ کرنا ہی نہیں. تو وہ کہتے ہیں ہم تشہید کا مطلب ہلکی ہلکی اگر ضرورت محسوس کرے تو پھر تو کر لے کہ جس سے بال نہ ٹوٹیں. وہ بال بھی ٹوٹ جاتے ہیں نا، ہمارے یہاں بال ٹوٹ جائیں تو مسئلہ نہیں، کیونکہ وہ عمرے سے نکل چکی ہیں. نکل کے انہوں نے کنگھی کرنی ہے، پھر انہیں داخل ہونا ہے حج کے احرام میں، اور ان کے ہاں تو وہ نکلی نہیں، قارنہ ہے. جی وقال سلیمان واسمعی ما یسمع المسلمون فی الحج. ٹھیک ہو گیا. وکان لیلۃ الصدر امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن. روانگی کی رات یہ بنتی ہے جی 14ویں رات بنتی ہے 14 ذی الحجہ کو، کیونکہ 13ویں رات 13ویں ذی الحجہ کو آپ مینا سے نکلے ہیں. آپ آئے محسب جگہ میں، رات 14ویں کی تھی، ادھر پھر آپ نے ان کو کہا کہ جاؤ آپ عمرہ کرو. جی زاد موسیٰ فأحلت بعمرۃ مکان عمرۃ. یہ ہماری دلیل ہوگی، عمرۃ مکان عمرۃ، کہ یہ قضا تھی. جی وقامت بالبیت فقضى الله عمرتها وحجها. ٹھیک ہو گیا. ولم يكن في شيء من ذلك. ٹھیک ہو گیا. قال ابو داود زاد موسیٰ في حدیث مالک بن سلمة فلما كانت ليلة الفتحاء فضلت على الشيء. جی ولم یکن فی شیء من، اس میں حدی نہیں تھی، اس میں حدی نہیں تھی، تو حدی نہیں تھی، تو حدی نہیں تھی کا مطلب یہ ہو گیا نا کہ قارنہ نہیں تھی، کیونکہ قارنہ ہوتی تو ان کو حدی دینی پڑتی. تو حضرت عائشہ جو تھی وہ قارنہ نہیں تھی. اس کا جواب انہوں نے دیا ہے، ابن قیم وغیرہ نے بھی دیا ہے رحمہ اللہ نے، کہ یہ ادراج ہے شام کا. اور قارنہ کے اوپر تو لازم ہے اس نے کرنا ہے، تمتع حدی اس کے اوپر واجب ہے، تو ان کے اندر تو حدی انہوں نے نہیں دی، اس سلسلے میں ان کے اوپر حدی نہیں تھی، تو اس لحاظ سے یہ حناف کی دلیل بنتا ہے. جی چلیں. وبه قال حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابي الاسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلی اللہ علیہ وسلم. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحج والعمرة فمنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بالحج. دونوں احرام باندھے. جی من اهل بالحج واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج واما من اهل بالحج وجمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كانوا. توجہ کرے، نبی علیہ السلام نے حج کا احرام باندھا، ٹھیک ہو گیا. ابتداء آپ نے وہ مفرد بالحج ہو، بعد میں آپ قارن باندھ گئے، یہ بھی ایک قول ہے نا، ٹھیک ہو گیا. تو جس نے احرام یا وہ لبیک بحجۃ جس نے سنا، اور جس نے احرام باندھا حج کا یا جمع بالحج والعمرہ کیا تو وہ یوم نحر کے دن حلال ہوا ہے. سمجھ آ رہی؟ اب توجہ کرے، جس نے دونوں جمع کیے اس کا حلال ہونا یوم نحر کا تو سمجھ آ رہا ہے، لیکن جس نے صرف حج کا احرام باندھا تھا اور وہ سائق الحدی نہیں تھا، آپ نے تو ان کو کہا تھا بھی احرام کھولو، تو اس لحاظ سے یہ پھر اس مفرد بالحج کے ساتھ ہے جو سائق بالحدی ہے، وہ جا کے یوم نحر کو حلال ہوا ہے. ورنہ جو مفرد سائق بالحجی نہیں تھا اس کو تو آپ نے احرام تک زوری زور کھلوایا کہ کھولو یہ احرام. سمجھ آ رہی؟ آپ نے شروع میں تو یہی کہا بھی مرضی ہے جس طرح احرام باندھو، پھر رستے میں آپ ترغیب دیتے رہے. سمجھ آ رہی ہے کہ بھئی بہتر یہ ہے کہ عمرہ بھی کرنا چاہیے الگ سے اور پھر حج بھی کرنا چاہیے، بہتر طریقہ ہے. اگر میں نہ لے کے آتا حدی میں عمرہ احرام کھول دیتا. صحابہ کرام چاہتے تھے ہمارا احرام نبی علیہ السلام جیسا ہو، جب صحابہ نے کیا نا عمرہ، سمجھ آ رہی ہے، تو انہوں نے احرام نہیں کھولا تو آپ نے اس وقت کہا کہ احرام کھولو، تو آپ نے اس وقت زبردستی ان کو احرام کھلوایا. جی چلے. وفي قال حدثنا ابن الصرح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني مالك عن ابن اسود الاسنادي لوجاد طعام اهل البخاري. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. قال حدثنا الكافي من خارج بن شهاب بن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجۃ الوداع، واهل الله عمرے کا احرام باندھا. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معه الحج فليحل بالحج مع عمرة ثم لا يحل حتى يحل من الحج. ٹھیک ہو گیا، دونوں کے ساتھ حلال ہو کٹھا. وانا عائز ولم في البيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. فقال جی رس کھول دے، کنگھی کر، حج کا احرام باندھ، عمرہ چھوڑے، ہماری دلیل ہے. جی فلما قضينا الحج ارسلني رسول
الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن ابي بکر الى تنیم کی میں نے عمرہ کیا. قال هذه مكان ہماری دلیل ہے جی قضا ہے. قال فطاف الذين اهلوا بعمره بالبيت وبين الصفا والمروه ثم حلوا ثم طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا من اهل حجهم. واما الذين كانوا جمعوا الحج والعمره فانما طافوا طوافا واحدا. قال ابو داود رواه ابراهيم بن سعد ومعمر بن شهاب النحو ولم يذكر طواف الذين اهلوا بعمره وطواف الذين جمعوا الحج والعمره. توجہ کریں آپ کی توجہ یہاں پہ. حضرت عائشہ کہتی ہے جنہوں نے احرام بند عمرے کا فطاف الذین طواف کیا ان لوگوں نے احرام عمرے کا بیت اللہ کا اور بین الصفا ملوہ بھی انہوں نے طواف کیا. پھر وہ حلال ہو گئے. پھر انہوں نے دوسرا طواف کیا بعد اس کے کہ وہ منا سے واپس ہوئے حج کی وجہ سے. تو کیا مطلب ہوا کہ جو متمتع تھے غیر سائق الہدی انہوں نے 2 طواف کیے اور 2 سعی کی. طواف 2 کیے نا انہوں نے, ایک 8 سے پہلے یعنی عمرے سے پہلے اور ایک پھر حج کے بعد. اور جنہوں نے جمع بین الحج والعمرہ کیا تو انہوں نے ایک ہی طواف کیا, یعنی قارن نے صرف ایک ہی طواف کیا. حالانکہ ہمارے یہاں قارن نے 2 طواف اور 2 سعی کرنے ہیں. مشہور مسئلہ بخاری میں بھی گزرا ہوگا اور یہ ایک چیز قابل اشکال ہے. سمجھ آ رہی؟ جمہور کی رائے یہ ہے جیسے پیچھے گزر چکا ہے قارن کے جو فعال ہیں وہ عمرے کے ضمناً کرتا ہے تو ایک ہی اس کے اوپر طواف ہے, ایک ہی سعی ہے. ہمارے ہاں ضمناً نہیں ہے, اس نے اصلاً کرنے ہیں تو 2 طواف اور 2 سعی ہیں. اب ادھر تو واضح آ رہا ہے کہ انہوں نے ایک ہی طواف کیا ہے. اس کا کیا حل ہے؟ مختلف توجیہات اس کی علماء نے کی ہے. ایک توجیہ یہ کی ہے کہ قارن نے تو طواف اگرچہ 2 کیے ہیں, ایک عمرے کا ایک حج کا, لیکن پہلے طواف کے بعد وہ حلال نہیں ہوا. دوسرا جو طواف تھا اس کے بعد حلال ہوا. تو راوی کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قارن نے ایک طواف کیا اور اس کے بعد حلال ہوا, باقیوں نے 2 طواف کیے, دونوں کے بعد حلال ہوئے. ذہن میں بیٹھے گی, امتحان میں آئی تو لکھنی بھی ہے. قارن نے ایک ہی طواف کیا اور پھر حلال ہو گیا, باقیوں نے 2 کیا, ہر ایک کے بعد حلال ہوئے. تو اس نے ایک ہی طواف کیا للحلال, سمجھ آ رہی, اپنے آپ کو احرام سے نکالنے کے لیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, اس کی ایک اور توجیہ بھی کی گئی ہے. وہ توجیہ یہ کی گئی ہے کہ قارن آدمی, توجہ کریں یہ بہت جملہ مشکل ہے, حناف کے خلاف ہے. سمجھ آ رہی؟ قارن آدمی جو ہے وہ ایک طواف ایک عمرہ تو کر بیٹھا ہے, ایک سعی کر لی اس نے عمرے کے لیے. اب اگر اس کے پاس ٹائم ہے تو وہ طواف قدوم کرے. طواف قدوم تو اس نے نہیں نہ کیا, وہ تو آیا آگے عمرے پہ لگ گیا ہے, عمرے پہ لگ گیا, عمرہ کر لیا اس نے, ابھی وقت ہے 10 ذی الحجہ سے پہلے اگر وہ طواف قدوم کرتا ہے تو طواف قدوم متعلقات حج میں شمار ہے. تو ایسا آدمی جس نے طواف قدوم کر لیا ہے اور پھر ساتھ سعی بھی کر لی ہے, اس نے صرف طواف کرنا تھا, سعی نہیں کرنی تھی, لیکن اگر اس نے طواف کے بعد سعی بھی کر لی تو اب اس کو الگ سے سعی کی ضرورت نہیں ہے, وہی سعی اس کے لیے کافی ہوگی, جو کیونکہ سعی میں تکرار نہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے حضرت عائشہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قارن نے جب آخری طواف کیا نا تو سعی اس نے نہیں کی, کیونکہ سعی وہ پیچھے طواف قدوم کے ساتھ کر رہا ہے. کتنی توجیہ ہوگی؟ 2 توجیہ یاد رہیں گی, یاد تو ایک بھی ہو تو کام چل جائے گا. بہرحال یہ ہے کہ یہ ہے, آ رہی بات سمجھ؟ اچھا جی, حضرت قاضی شمس الدین صاحب رحمہ اللہ نے بھی اس میں ایک توجیہ کی ہے. سمجھ آ رہی؟ ان کی یہ توجیہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ طاف و طواف واحدن کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو طواف تھے ان کے درمیان فصل نہیں تھا. اور واحدن کا معنی انہوں نے کیا یک بارگی سے, کہ وہ ایک ہی بار اس نے طواف کی. یعنی دیکھو نا, اس نے پہلا وہی جو بات ابھی ہوئی ہے کہ اس نے وہ کران والا وہ کیا نا, اس نے قدوم والا طواف, تو قدوم کے بعد پھر اس نے طواف کیا تو یک بارگی طواف تھا, درمیان میں حلال شلال ہونا نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو جی اچھی ہے ویسے, سمجھ آ رہی. اور وہ یہ بھی انہوں نے کہا ھذا مما الہمنی بھی, سمجھ آ رہی, فجزاء اللہ ان احسن الجزاء. لیکن واحدن کی جو لفظ ہے بظاہر پورا اس پہ منطبق نہیں ہوتا. اگر ہوتا نا واحدتن پھر انطباق زبردست تھا, کیونکہ پھر ہو جاتا مرتن واحدتن. سمجھ, واحدن میں بظاہر پورا نہیں انطباق اس کا ہو رہا.
اچھا جی، تو یہ کتنے جواب ہو گئے؟ 3. آ رہی بات سمجھ؟ کتنے ہو گئے؟ 3. اس کی ایک اور تو جی میرے ذہن میں بھی ہے، سمجھ آ رہی؟ وہ دیکھیں کیا ہے۔ فَإِنَّمَا طَافُ طَوَافًا وَاحِدًا کا مطلب یہ ہے، توجہ کریں، کہ جو آدمی ہوتا ہے نا حاجی، وہ طواف کرتا ہے۔ طواف کس کو کہتے ہیں؟ طواف کہتے ہیں دوران حول الکعبہ، اور بین الصفا والمروہ اس کو بھی طواف کہتے ہیں۔ اب پیچھے دیکھیں، اس پہ بھی اطلاق بھی اور جگہ پہ بھی آ رہا ہے۔ یہ دیکھو، طاف الذین آلوا بالعمرۃ بالبیت وبین الصفا والمروہ، بین الصفا والمروہ بھی طواف ہے، اور حول الکعبہ بھی طواف ہے۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں، اور پیچھے حلال ہونے کا بھی ذکر ہے، جو قارن نہیں تھے انہوں نے طواف بین الصفا بھی کیا، طواف حول الکعبہ بھی کیا، حلال بھی ہو گئے، سمجھ آ رہی؟ اور جو قارن تھے انہوں نے صرف طواف ہی کیا ہے، ایک طواف ہی کیا ہے، لیکن کون سا جس کا ذکر پیچھے ہوا ہے، اور وہ کون سا ذکر ہوا ہے؟ صرف بیت اللہ کا نہیں ہوا، بین الصفا والمروہ کا بھی ذکر ہوا ہے۔ تو طواف واحدن کا انہوں نے صرف طواف ہی کیا ہے، یعنی طواف کا مطلب بین حول الکعبہ بھی کیا ہے اور بین الصفا والمروہ بھی کیا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ تو جی ذرا زبردست ہے، اگر آپ کو لگ جائے تو اچھی بات ہے۔ کیا خیال ہے؟ لگی ہے کہ نہیں لگی ہے؟ انہوں نے ایک طواف ہی کیا ہے، درمیان میں انہوں نے حلال نہیں ہوا، تو یہ طواف مقابل سائی کے نہیں ہے، یہ طواف مقابل ہل کے ہے، کہ انہوں نے طواف کیا ہے لیکن وہ حلال نہیں۔ انشاءاللہ یہ بہتر تو جی ہے۔ جی چلے جی۔ قال حدثنا مسلمة بن موسى بن اسماعيل قال حدثنا معاذ بن عبد الرحمن بن قاسم بن عائشة انها قالت لبينا بالحج جی كنا بالسرقة حيث فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ٹھیک ہے، رو رہی تھی ليتني لم أكن حججت جی ٹھیک ہو۔ لا يكون مع ذلك شيء ذكر الله ولا بنات وقال المسي مناسك كلها غير أن لا تطوف بالبيت فلما دخل مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها وہ عمرہ بنائے، ٹھیک ہو گیا۔ بقر کا مطلب وہی جو جن سے بقر مراد ہے۔ جی وطہورت عائشہ پہ بظاہر یہ واو حالیہ بنایا ہے مولانا یحییٰ رحمہ اللہ نے، جو شیخ زکریا صاحب کے والد ہیں، کہ جب لیلۃ البطحاء تھی تو اس وقت حضرت عائشہ پاک نہیں ہوئی، چونکہ پیچھے بغیر واو کی ایک روایت گزری ہے، تو وہ کہتے ہیں اس حال میں کہ حضرت عائشہ پاک ہو چکی تھی۔ ٹھیک ہو گیا، کیونکہ اگر لیلۃ البطحاء میں وہ پاک ہوئی ہیں 14 کو، تو پہلے طواف زیارت کس نے کی ہے؟ وہ تو پاکی کی حالت میں ہوتا ہے، سمجھ آ رہی؟ بارہ انہوں نے عالیہ بنایا، لیکن میرا ذہن یہ ہے کہ عالیہ کے بتائے یہ مترجہ ہونا چاہیے، کیونکہ واو عالیہ بنائے تو پھر اس میں حذف ماننا پڑے گا پیچھے ذوالحال کا، تو اس سے بہتر ہے واو اعتراضیہ بنائے جس کی شروع میں واو آتا ہے۔ تو جب لیلۃ البطحاء تھی، جملہ مترجہ یہ ہے کہ طہورت عائشہ، حضرت عائشہ جو تھی وہ پاک ہو چکی تھی۔ جی قال يا رسول الله يرجع صواحبي بحج وعمرة وأرجع أنا بالحج فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر فذهب بهذا التنعيم فدبر بالعمرة۔ ٹھیک ہو گیا۔ قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى الا ان الحج کا مطلب متبادر کیا کہتے ہیں اس کو، بعض صحابہ کے ذہن کے اعتبار سے، کل کے نہیں، کیونکہ بعض نے تو عمرے کا بھی ارادہ کیا ہوا تھا، تو لا نرى انہ الحج کا مطلب کیا ہو گیا کہ بعض ہم میں سے حج کا ارادہ رکھتے تھے، تو ایسی نسبت ہوتی رہتی ہے مجازن۔ اور یا وہی بات کہ ابتدان جب ہم نکلے تھے تو ہمارے ذہن میں یہی تھا کہ ہم ابتدان کہ حج ہی کرنا ہے، کہ عمرہ تو کر نہیں سکتے، لیکن ذوالحلیفہ میں آپ نے بتایا کہ عمرہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اور حضرت گنگوئی رحمہ اللہ نے اس کی ایک اور توجیہ کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد جہاد تھا، حج تھا، جہاد ہمارا مقصد نہیں تھا، تو حج مقابل اس کی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ چونکہ آپ نے تو بعض نے تو عمرے کا بھی باندھا تھا، تو پھر اس کا کیا مطلب حسر کا، تو اس لیے اس کو مقابل جہاد کے کر دو۔ جی فلما قدمنا طوفنا بالبيت فمر رسول الله صلى الله